اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں IDS بار شریعت اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری۔ ناظرین کرام، بار شریعت ہمارا بہت مقبول سلسلہ ہے، بہت زیادہ الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس سلسلے میں اس پروگرام میں ہم عبادات اور عقائد اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے فقہی جو شرعی حکم ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ جی اللہ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت کچھ متفرق سوالات ہمارے پاس جمع ہیں جو ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں یا زیادہ لوگوں کے ساتھ کنسرن یہ مسائل ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے جوابات آپ ارشاد فرما دیجیے گا۔ حضرت آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ آج کل نوجوان ہاتھوں میں کڑے، انگوٹھیاں، چین، کان میں بالی پہنتے ہیں، اور یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں فیشن ہے یا مغربی کلچر سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ ہاتھوں میں پہن لیا ہے، فلم ڈراموں میں شاید دیکھ کر پہن لیا ہے، یا یہ پہن کر اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں، یہ کس سے ہم خوبصورت لگتے ہیں۔ تو شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے حضرت یہ چیزیں پہننے کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زیور جتنی قسم کا بھی زیور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے بنایا ہے، اور مرد کو زیور مطلقاً حرام ہے۔ صحیح۔ ہر قسم کا زیور مرد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ صرف ایک چیز کا استثناء حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور وہ ہے چاندی کی ایک انگوٹھی، ایک نگ والی، اور اس کا وزن بھی 4.5 ماشے سے کم کا ہو۔ اچھا۔ اور گرام میں اگر ہم دیکھیں تو 4.3 سم تھنگ گرام ہوتا ہے۔ تو اس سے کم وزن کی ایک نگ والی، ایک انگوٹھی اور 10 انگلیوں کے اندر صرف ایک کی اجازت ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا کڑا، ہر قسم کی بالی، ہر قسم کی انگوٹھی، ہر قسم کی چینیں، یہ سب جو ہے وہ عورتوں سے مشابہت ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آ رہی ہے؟ تو انہوں نے وہ پیتل کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ پھر انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جہنمیوں کا زیور کیوں پہنا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ جہنمیوں کا زیور۔ تو صحابی رسول نے اس کو بھی اتار کے پھینک دیا، اور پھر وہ صحابی رسول خود عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس چیز کی انگوٹھی میں بناؤں؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا چاندی کی، اور 1 مسقال سے زیادہ نہ ہو، 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو۔ تو بس یہ اصول نکل کر آ گیا کہ ہر قسم کا زیور مرد کے لیے ناجائز ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو ہاتھوں میں پیتل کا کڑا پہنے ہوئے دیکھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بیماری کی وجہ سے یہ کڑا پہنا ہے۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اس سے تیری بیماری میں مزید اضافہ ہوگا، اللہ اکبر، اور اسے تو اتار دے۔ اگر تو نے نہیں اتارا اور اسی حالت میں تو انتقال کر گیا تو تو کبھی بھی کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ کتنا بڑا فرمان آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس طرح کے زیور پہنتے ہیں ان کے لیے واضح فرمان ہے کہ وہ فوراً سے پیشتر اتار دیں۔ اگر اسی حالت میں ملک الموت آ گیا اور قبر میں اسی حالت میں جانا پڑا کہ زندگی ساری انہوں نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے گزاری ہے، اور فیشن میں وہ اس قدر آگے بڑھے کہ ہر قسم کا اللہ رسول کے فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے فیشن کیا ہے، تو پھر میدان محشر میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تو کبھی فلاح پانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ تو پھر اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ فیشن کرنے کا شریعت منع نہیں کرتی، لیکن وہی فیشن کرنا چاہیے جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے، اور بڑا شاندار اور انسان ڈیسنٹ فیشن کر سکتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے۔ تو فوراً سے پیشتر یہ سارے کڑے اور یہ ساری چیزیں اتارنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس کو انگوٹھی میں مہر کی ضرورت نہ ہو تو اس کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی بھی مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اگر مہر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو
مہر نبوت کے طور پر اس انگوٹھی کو استعمال فرمایا کرتے تھے. تو اس سے استدلال کیا گیا کہ ویسے مطلقاً مرد کے لیے زیور حرام ہے. تاجدار کائنات نے ایک کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی اگر مہر کے طور پر یوز نہیں کرنی تو پھر سب سے شاندار ہے کہ انسان کے ہاتھ بھی خالی ہوں، پیر بھی خالی ہوں، گلا اور ناک ہر قسم کا زیور سے انسان پاک و صاف ہو. یہ زنانہ پن ہے جو بعض اوقات بہت سارے مرد فیشن کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. گھڑی کی اجازت ہے چین والی پہن سکتے جی گھڑی کی اجازت ہے، کیونکہ وہ زیور میں نہیں آتا، وہ ٹائم دیکھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے اور اس کا عرف بھی ہے، تو یہ زیور کی کیٹیگری میں داخل ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مرد کتنے لمبے بال رکھ سکتے ہیں اور عورت بال کتنے چھوٹے کروا سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا ایک مرتبہ شرعی طور پر کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ اگر یہ پتہ لگ جائے تو اچھا ہو جائے گا. دیکھیں، مردوں عورت کے حوالے سے بال کی حد کے حوالے سے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مرد میکسیمم جو بال لمبے کر سکتا ہے وہ اتنے کہ اس کے کندھوں کو چھو جائیں. اس کندھے سے نیچے پھر عورتوں کا لیول آنا شروع ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بال مبارک رکھے ہیں وہ میکسیمم ان کی لمبائی اتنی ہوتی تھی کہ وہ کندھے مبارک کو چھو جایا کرتے تھے. تو بس مردوں کے لیے یہی ہے. اس سے جو نیچے کرے گا وہ عورتوں کی مشابہت کرنے والا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اور جو عورت مردوں کی مشابہت کرے تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اتنے لمبے بال رکھے کہ پیچھے سے وہ خاتون نظر آ رہی ہوں، اور آگے سے بھی اگر اس نے الٹا بلیڈ لگا کے پوری داڑھی کو بھی صاف کیا ہوا ہے تو بعض اوقات پیچھے سے بھی محترمہ لگ رہی ہوتی ہیں، اور آگے سے غلطی سے دیکھا جائے تو آگے سے بھی فیل نہیں ہوتا کہ یعنی ہر قسم کے مردانہ پن کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر اور ساری زنانہ خصوصیات اختیار کرنے والا یہ تو ہر وقت اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. اور اسی حالت میں مر جائے تو دیکھیں اصول یہ ہے کہ اگر انسان بڑے ناخنوں کے ساتھ مر گیا، بڑے بڑے بالوں کے ساتھ مر گیا، تو اب قبر میں بھی اسی طرح دفن ہونا ہے اور میدان محشر میں بھی اسی طرح اٹھایا جانا ہے. تو داڑھی نہیں ہے تو میدان محشر میں بغیر داڑھی کے اٹھایا جانا ہے. مردوں نے عورتوں جیسے بال رکھے ہوئے ہیں تو میدان محشر میں اسی حالت میں اٹھایا جانا ہے. تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. کندھوں سے نیچے نہیں ہو سکتے، اور عورتوں کا بالکل اس کا جسٹ اپوزٹ ہے. اتنے لمبے کم از کم ہونے چاہیے کہ کندھوں سے اوپر نہ ہوں. کندھوں سے اوپر ہوں گے تو پھر وہ مردانہ پن میں آئیں گے اور وہ مردوں کی مشابہت ہوگی. تو خواتین بال کٹوا سکتی ہیں لیکن وہ اتنے چھوٹے نہ کر لیں کہ کندھوں سے اوپر چلے جائیں، پھر وہ مردانہ پن میں آ جائیں. تو علامہ صاحب کوئی استثناء بھی ہے، مطلب کوئی کہ بعض صورتوں میں کہ بھائی پیر صاحب ہیں تو وہ تھوڑے بڑے رکھ سکتے ہیں کاندھوں سے نیچے تک، یا قوال حضرات ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح کا استثناء ہے بڑے بالوں کے؟ لیکن زنانہ پن اختیار کرنے کا استثناء حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عطا نہیں فرمایا. تو آج کل کے دور کا کوئی کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہنے والا ہو، اگر وہ لمبے بال رکھتا ہے کہ وہ کندھوں سے نیچے جا رہے ہیں، وہ مختلف عورتوں کے زیورات پہننے والا ہے، ہاتھوں میں کڑے لگائے ہوئے ہیں، 10 انگوٹھیاں یا 5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ سارے کام کرنے والے بندے پیر بننے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ وہ مسلسل گناہ کرنے والا بندہ ہے. اور جو گناہ کرنے والا بندہ ہو، اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والا ہو، فاسق مولن ہو، اس کی بیعت کو علماء نے واضح طور پر ناجائز لکھا ہے، کیونکہ بیعت ہم نے کرنی ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اور وہ سراپا گمراہی کی تربیت کرنے والا ہے. کیونکہ اس کے مرید پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے بھی 10 انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہن لینی ہیں، انہوں نے بھی بال عورتوں کی طرح رکھ لینے ہیں، انہوں نے بھی بے پردہ عورتیں سامنے بٹھا لینی ہیں، اور انہوں نے بھی ہر قسم کا زنانہ پن اختیار کر لینا ہے. تو ایسے گمراہوں سے اور ایسے فاسق مولن پیروں سے پہلے فوراً سے پیشتر جان چھڑا لینی چاہیے. اسی میں عافیت ہے انسان. سبحان اللہ. اچھا پھر بڑی بڑی مونچھیں رکھنا کیسا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں. بڑی مونچھوں کے حوالے سے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو اور مشرکین کی مخالفت کرو. ایک حدیث پاک میں مجوسیوں کی مخالفت کرنے کا بھی ذکر آیا. تو واضح طور پر فرمان آ گیا کہ مونچھوں کو پست رکھنا ہے، اور اس کی مخالفت جو ہے وہ مشرکین کا طریقہ ہے یا مجوسیوں کا طریقہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مونچھیں نہیں تراشتا وہ ہم میں سے نہیں ہے.
تاجدار کائنات نے اپنی جماعت سے ہونے سے برات کا اعلان فرمایا جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے. اور بڑی بڑی مونچھوں کے حوالے سے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے مونچھیں تراشنے, ناخن کاٹنے, بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کے حوالے سے ہمارے لیے ایک حد مقرر کر دی, اور وہ 40 دن ہے. صحیح. تو مونچھوں کا بھی یہی قانون ہے کہ اگر مونچھیں اتنی بڑھ رہی ہیں کہ وہ نیچے کے ہونٹوں تک آ رہی ہیں تو یہ مکروہ ہے اتنے لمبے بال رکھنا. فوراً سے پیشتر ان کو کاٹ کر ہونٹوں کی حدود سے اوپر لانا پڑے گا. اور تراشنے کا حکم دیا گیا. سب سے بہتر یہ ہے کہ جیسے ہمارے ابرو ہیں اتنی باریک باریک اگر رکھے جائیں اور ہونٹوں سے نیچے نہ آئیں تو یہ سب سے زیادہ شاندار اور سنت کے مطابق طریقہ. سبحان اللہ. اور یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال قبل ارشاد فرمایا. آج علامہ صاحب سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ جو مونچھوں کی جو بال ہوتے ہیں نا وہ اگر کھانے میں شامل ہو نا تو ایک زہریلا لکوڈ جو ہے نا وہ منہ میں پیدا ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو نقصان دیتا ہے. جی سائنس بھی ہے. وہ جراثیم کا اسٹوریج ٹینک ہوتا ہے. بالوں کے اندر سارے جراثیم پھنسے ہوئے ہیں اور وہ چائے میں بھی جا رہے ہیں, پانی میں بھی جا رہے ہیں, دودھ میں بھی جا رہے ہیں. تو یہ تاجدار کائنات نے تو 1400 سال پہلے مسلمانوں کو ان چیزوں سے دور رکھا. جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت ہوگی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب نے یقیناً کلمہ پڑھا ہے, تو پھر تاجدار کائنات کی سنت کو فالو کرنے میں ہی عافیت ہے. فاسق و فاجروں کے طریقے پر عمل کر کے اسی حالت میں مر جانا یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے, اور انسان کو میدان محشر میں بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا جب قبر سے اس کا اٹھنا اس حالت میں ہوگا کہ اس کی شکل فاسقوں اور بہت بڑے بڑے گناہ کرنے والوں سے تو میچ کر رہی ہوگی, لیکن اس کی شکل انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر بھی نہیں ہوگی, صحابہ کے طریقے پر بھی نہیں ہوگی, اور کائنات میں بڑے بڑے علماء اور اولیاء کے طریقے پر بھی اس کی شکل نہیں ہوگی. تو بہت پچھتاوا ہوگا. اس دنیا میں ہی اپنی شکل کو انبیاء کی سنتوں کے قریب اور صحابہ اور اولیاء کی سنتوں کے قریب کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ زیر ناف بال کاٹنا کتنے دن میں لازم ہے اور ان بالوں کی کیا حدود ہے؟ جیسے پچھلے سوال میں بھی ذکر ہوا کہ زیر ناف بال کے حوالے سے اور بغل کے بالوں کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے میکسیمم جو حد مقرر کر دی وہ 40 دن ہے. 40 دن سے جتنا انسان ڈیلے کرے گا وہ پل پل گناہگار ہوگا. تو 40 دن سے اوپر تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اس کا ایک مستحب وقت بھی ہے, وہ ہے ہفتے میں ایک دفعہ, اور بہتر ہے جمعے کا دن. اور 15 دن میں کریں تو بلا کراہت ہے, جائز. اور جیسے 41واں دن لگے گا یہ گناہ گار ہونا شروع ہو جائے گا. تو 40 دن کے اندر, ہفتے کے اندر یا 15 دن کے اندر اندر یہ گندگی انسان کو صاف کرنی چاہیے. باقی اس کی مقدار کیا ہے, بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں اور یہ والے مسائل بعض اوقات پوچھتے بھی نہیں ہیں اور غلط طریقے سے ان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس میں یاد رکھیے گا کہ زیر ناف بالوں کی صفائی ہوگی, اور جو انسان کی اگلا مقام ہے شرمگاہ کا اس کے اوپر جتنے بھی بال ہیں وہ صاف کیے جائیں گے. خصیتین جو ہیں ان کے جو سارے بال ہیں وہ صاف کیے جائیں گے. اس کے ارد گرد جتنے بال ہیں وہ صاف کیے جائیں گے. لیکن زیر ناف بال کے اندر رانوں کے بال شامل نہیں ہیں. ران کی جو پوری مقدار ہے جو بالکل کمر سے ملی ہوئی ہوتی ہے, یہ سارے بال زیر ناف بال کی حدود میں نہیں آتے. ان کو صاف کرنا کوئی لازم نہیں ہے, لیکن کوئی کرتا ہے تو منع بھی نہیں ہے. اچھا, جو پیچھے کا مقام ہے, پیچھے کی نجاست کا مقام ہے, شرمگاہ کا مقام ہے, اس کو صاف کرنے کو علماء نے مستحب لکھا ہے کہ یہ طہارت اور پاکیزگی کے قریب ہے, پانی کا کم استعمال ہے, نجاست کے پھنسنے کے امکانات بالکل ختم ہو جاتے ہیں جب پیچھے کے مقام کے بھی سارے بال صاف کر لیے جائیں. تو لازمی طور پر تو زیر ناف سے ہوگا بالوں کو صاف کرنے کا آغاز. آگے کی شرمگاہ, خصیتین کے سارے بال, رانے شامل نہیں, اور پیچھے کا مقام بہت زیادہ افضل ہے کہ اس کو بھی انسان صاف کر لے کہ یہ نظافت اور پاکیزگی کے زیادہ قریب. واہ واہ, سبحان اللہ. اچھا حضرت, انبیاء علیہم السلام کے ناموں کے ساتھ ہم علیہ السلام کہتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو کیا صحابہ اور اولیاء کے ناموں کے ساتھ بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ معنوی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کیا علیہ السلام انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے؟ دیکھیں, علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ ہمیشہ سے
استعمال کیا جاتا ہے انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا جملہ ہے جو انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے. علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ غیر نبی کے لیے مستقل طور پر علیہ السلام کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. ہاں ضمناً آپ کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی سلام ہو، جیسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر مستقل درود و سلام بھیجا اور طبعاً صحابہ اور اہل بیت کو شامل کر لیا، کیا بات. وہ ٹھیک ہے. لیکن براہ راست آپ کہیں ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، علی علیہ السلام، تو یہ درست اور جائز نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ اس مسئلے کو سننے کے بعد اہل سنت والجماعت کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو مولا علی کو سلامتی بھیجنے کو یہ لوگ روک رہے ہیں، ان کے اندر معاذ اللہ بغض ہے. اب پہلے تو ان کو یہ سننا چاہیے کہ ہم تو ابو بکر علیہ السلام کہنے کو بھی منع کر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کہنے کو منع کر رہے ہیں، اور یہ سلامتی بھیجنے کو ہم نہیں منع کر رہے. جو بدبخت ان نفوس قدسیہ پر سلامتی بھیجنے کو منع کرے وہ تو دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا. کیا کہنے لگا. سلامتی بھیجنے کو منع نہیں کر رہے، لیکن علیہ السلام ایسا خاص لفظ ہے جو بشر میں نبیوں کے لیے ہمیشہ سے استعمال کیا جاتا رہا. تو غیر نبی اربوں خربوں انسان میں 2-3 لوگوں کے لیے جب علیہ السلام بولا جائے گا نا، تو پھر ایک طرح کا ایک مشابہت کریٹ ہو جاتی ہے کہ یار 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے لیے علیہ السلام اور باقی خربوں انسانوں میں سے 2 لوگوں کے لیے علیہ السلام یوز ہو رہا ہے. تو کیا انہوں نے نبی کے برابر درجہ کر دیا یا بڑھا دیا؟ اس طرح کے وساوس آ سکتے ہیں. تو سلامتی تو ان پر کروڑوں مرتبہ ہو، لیکن یہ والا لفظ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. دیکھیں اس کی میں بہترین آپ کو مثال دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں عز و جل. جی، عزا مطلب عزت والا، جلہ مطلب جلالت والا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے بھی ہیں اور جلالت والے بھی ہیں، لیکن سب کے نزدیک متفقہ مسئلہ ہے کہ ہم محمد عزا و جلہ نہیں کہہ سکتے. اللہ اکبر. اللہ کیونکہ عزا و جلہ روئے زمین پر جب بھی بولا جاتا ہے تو ذہن میں صرف خالق کائنات کا تصور آتا ہے. واہ علامہ صاحب کیا مثال دے دی. تو عزت والے بھی ہیں، جلالت والے بھی ہیں، لیکن یہ لفظ جب خاص ہو گیا خالق کائنات کے ساتھ تو غیر خالق کے لیے لفظ کا استعمال درست نہیں ہوگا. اسی طرح علیہ السلام انبیاء کے ساتھ ایسا خاص ہو گیا تو اب غیر نبی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. طبعاً کریں اور یوں اردو میں کروڑوں سلام ان پر بھیجیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگ بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں. بخاری مسلم کی واضح حدیثیں ہیں، تاجدار کائنات نے ایک ہی مجلس میں قیامت تک کی خبریں صحابہ کو عطا فرمائی، ارشاد فرمائی، مستقبل کے سارے واقعات ارشاد فرمائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس سب کی خبریں ہمیں عطا فرمائیں. تو اتنے واضح فرامین موجود ہیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کروڑوں سمندروں جتنا علم واضح طور پر موجود ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے ہیں، لیکن عالم الغیب کا جو لفظ ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. صحیح. عالم الغیب کا جب بھی لفظ بولا جاتا ہے نا تو اس سے ذہن میں تصور یہی آتا ہے کہ جو ذاتی طور پر پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے. صحیح. تو ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریم علیہ السلام ذاتی طور پر اللہ کی عطا کے بغیر پوشیدہ چیزیں جان لیتے ہیں. نہیں، ہم تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے یا دیگر ذرائع کے ذریعے اپنے حبیب کو پوشیدہ چیزوں کا علم دیتا ہے. تو عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. غیر اللہ کے لیے اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یعنی یوں کہا جائے گا کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا. کثیر علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، لیکن عالم الغیب ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت، یہ مورگیج سے گھر لینے کا کیا حکم ہے؟ مورگیج کے حوالے سے دیکھیں شرعی حکم یہ ہے کہ آپ کسی اسلامی ملک کے اندر کسی بینک سے سودی معاہدہ کر کے گھر خرید رہے ہیں تو یہ تو حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے.
لیکن اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہیں اور وہاں کے حربی کافر سے آپ کوئی ایسا معاہدہ کرتے ہیں جس میں وہ آپ کو پیسے زیادہ دے رہا ہو، تو شریعت نے اس قسم کے عقود فاسدہ کی اجازت دی ہے جو کسی حربی کافر سے ہوں اور اس میں مسلمان کا زیادہ فائدہ ہو. صحیح. تو میں اگر کسی حربی کافر کو 1,00,000 روپے دوں اور یہ بعد میں ادائیگی کرتے وقت 1,10,000 روپے مجھے دے، تو یہ 10,000 روپے اضافی میرے لیے حلال ہے اور یہ سود نہیں ہے. صحیح. اور اس میں ایک حدیث پاک بھی ہمیں ملتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور حربی کافر کے درمیان کوئی سود نہیں ہے. تو سود کا معاملہ نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے زیادہ دے رہا ہے، میں نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے اس کو کوئی چیٹ نہیں کیا ہے، تو یہ اضافی پیسہ میرے لیے لینا حلال ہے. صحیح. لیکن یہ معاہدہ تب کیا جا سکتا ہے جب مسلمان کا زیادہ فائدہ ہو، یعنی سامنے سے مل رہا ہو زیادہ. اب مورٹگیج میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اضافی پیسہ غیر مسلم کو دے رہے ہوتے ہو باہر کے ممالک میں. مسلم ممالک میں تو میں نے کہا کہ ہر صورت میں منع ہے. صحیح. لیکن باہر کے ممالک میں بھی اگر کوئی مورٹگیج کے طور پر گھر لیتا ہے تو اب وہ سامنے والے سے اضافی پیسے لے نہیں رہا، بلکہ سامنے والے حربی کافر کو اضافی پیسے دے رہا ہے. یہ دینے والا معاہدہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں مسلمان کا نقصان ہے اور کافر کا فائدہ ہے. لیکن اب اس میں استثنائی صورت جو علماء نے بڑے بڑے علماء نے اس میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے مغربی ممالک میں مسلمان اگر مورٹگیج کے طور پر گھر نہ لیں تو کرائے بہت زیادہ ہیں، کرائے افورڈ نہیں کیے جا سکتے. مورٹگیج پہ گھر لے لیں تو بعض اوقات مورٹگیج کی منتھلی قسط جو بنتی ہے وہ بنتی ہے $400، اور کرائے پہ گھر لیں تو وہ بنتا ہے $2,000 کا کرایہ. $400 میں گھر کی ملکیت بھی ہر مہینے تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہوتی ہے، اور 20 سالوں میں یہ مسلمان اسٹیبل ہو جاتا ہے اور اپنی پراپرٹی لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. دوسری طرف اگر وہ 2,000 کا کرایہ دے تو تنخواہ 2,500 میں 2,000 کرایہ چلا جاتا ہے، تو بہت زیادہ مسائل کے ساتھ اسے وہاں زندگی گزارنی پڑتی ہے اگر وہ مورٹگیج کی طرف نہ آئے. تو جہاں پر جس مسلمان کے لیے شدید حرج والی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ کرائے سے مورٹگیج میں اگر شفٹ نہ ہو تو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسے مسلمانوں کو حربی کافر سے مورٹگیج پر گھر لینے کی اجازت، ایک گھر لینے کی اجازت ہوگی، کیونکہ یہاں پر ان کے لیے مشکل بہت زیادہ ہے. لیکن یہ اجازت اسی وقت ہوگی جب یہ مجبوری درجہ حاجت تک ہو. یعنی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ ایک گھر رہائش کے لیے مورٹگیج پر لے لے، ایک کرائے پہ چڑھانے کے لیے لے لے، ایک انویسٹمنٹ کے طور پر لے لے. یہ نہیں. وہ تو پھر آپ نے جب لگژری کے طور پر گھر لے لیا تو پھر مورٹگیج کے معاہدے مسلمان حربی کافر سے بھی نہیں کر سکتا ہے. تو ایک گھر لیا جا سکتا ہے وہاں پر جہاں پر اس قسم کی مجبوریاں ہوں، اور باقی اضافی گھر نہیں لیے جا سکتے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات بیرون ملک 50-50 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی بھی مسجد نہیں ہوتی. اب مسلمانوں کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو کیش پہ مسجد لے لیں، کیش ہوتا نہیں ہے اتنا. اب کیش نہیں ہے تو 2 آپشن ہیں، یا تو مسجد مورٹگیج پر لے لیں یا مورٹگیج سے بچتے ہوئے مسجد بنائے ہی نہ. تو یہاں پر بھی علماء نے ان دونوں نقصانات میں کمپیریزن کیا ہے کہ زیادہ بڑا نقصان اور زیادہ بڑی تباہی کس میں ہو رہی ہے. اگر مورٹگیج کو حرام سمجھتے ہوئے مسجد بنانے کی اجازت نہ دی جائے تو ہوگا کیا؟ اس پورے 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک بھی مسجد نہیں ہے. مسلمانوں کی اولادوں کے عقائد کی بربادی کا سامان ہو رہا ہے. وہ بے نمازی ہو رہی ہیں، وہ ایتھیزم کی طرف جا رہی ہیں، وہ زنا شراب کی طرف جا رہی ہیں اور برباد ہو رہی ہیں. ایک یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر سے مورٹگیج کے طور پر گھر بنانے کی اجازت تو پہلے ہی اکابر علماء نے دی ہوئی ہے. اسی اجازت سے فائدہ اٹھا کر گھر کی جب اجازت ہے تو مسجد بنانا اس گھر کے مقابلے میں زیادہ بڑی ضرورت ہے. تو بہت سارے علماء نے ایسی سچویشن میں کہ جہاں پر مسجد نہ بنائیں تو مسلمانوں کی آبادی کے عقائد کی خرابی کا بہت بڑا سامان ہو سکتا ہے، اتنے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے مورٹگیج پر مسجد بنانے کی بھی اجازت دی ہے کہ نہ بنائیں تو نقصان بہت بڑا
اور بنا لیں تو عقائد کی حفاظت کا بہترین سامان کیا جا سکتا ہے. تو ایمان بچانا، لوگوں کے عقائد بچانا یہ زیادہ ضروری ہے. اور مورٹگیج کی اجازت آلریڈی گھروں کے حوالے سے موجود ہے، تو مسجد کی بقا اور مسجد کو تعمیر کرنا یہ اس سے زیادہ بڑی ضرورت رکھتا ہے، تو وہ تعمیر کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی اور بہت سارے مسائل کا آپ نے شرعی حل بتایا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ آئیڈیاز بارے شریعت اگلے ایپیسوڈ میں پھر دیگر سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.